سما پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فلک چوہان اور جناب پاکستان کے ایک جانے مانے کالمسٹ ہیں. ان کے خلاف NCCIA میں ایک درخواست دی گئی ہے اور اس درخواست کے مطابق ان کے کالم میں کچھ قابل اعتراض الفاظ شامل کیے گئے ہیں. آج اس کے حوالے سے بات کریں گے. وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں خود موجود ہیں اور ان سے ہی پوچھیں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں توفیق بٹ صاحب جو کہ معروف کالمسٹ ہیں. السلام علیکم توفیق صاحب, کیسے ہیں آپ کیسی ہیں بیٹی؟ میں بالکل ٹھیک. بٹ صاحب NCCIA میں آپ کے خلاف ایک درخواست دی گئی ہے. درخواست دی کس نے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ ایک آفیسرز کی تنظیم ہے, پیس, ٹھیک ہے, PAS, پیس, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے لوگ ہیں. ان کے کوئی پریزیڈنٹ صاحب ہیں, ان کی طرف سے میرا خیال ہے انفرادی حیثیت میں انہوں نے یہ ایک درخواست دی ہے کہ 11 جون 2026 کو میرا ایک کالم چھپا اخبار میں, جس میں میں نے ایک اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ ہمارے جو ارشاد بھٹی صاحب ہیں انہوں نے ایک غلطی کی. انہوں نے بغیر تحقیق کے ایک رپورٹ کسی جو پہلے چینل میں نشر ہوئی تھی یا ٹیلی کاسٹ ہوئی تھی اس کا ریفرنس دے کے انہوں نے پورا اس پہ ایک پوڈ کاسٹ کر دیا. تو اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ سرکار جو ہے ان سے ناراض ہو گئی اور وہ چیف سیکرٹری صاحب کے بارے میں تھا کہ ان کے گھر پہ 22 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. جب اس پہ سرکار کی وضاحت آ گئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو اس پہ انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب نے بڑے کھلے دل سے معافی مانگ لی. تو میں نے ایک کالم میں پہلے تو ارشاد بھٹی صاحب سے گزارش کی کہ آپ کو ایسی رپورٹ جو ہے بجائے اس کے کہ آپ وہ کسی چینل سے اٹھا کے اس پہ پوڈ کاسٹ کر دیتے, آپ کو خود اس کی پوری چھان بین کر لینی چاہیے تھی, اس کی تحقیق کر لینی چاہیے تھی. آپ نے بغیر تحقیق کے ایسا کیا اور اچھا کیا, آپ نے معافی مانگ لی. اور میں نے لکھا کہ معافی مانگنے والا بہادر ہوتا ہے, دلیر ہوتا ہے, معاف نہ کرنے والا بزدل ہوتا ہے. تو اس پس منظر میں نے ایک واقعہ لکھا کہ 97 میں ملک معراج خالد جو ہیں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے. تو اس وقت ایک رائٹر تھے, کالم لکھتے تھے, ڈاکٹر صفدر محمود صاحب. وہ ملک صاحب سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے ملک صاحب کے خلاف, پرائم منسٹر کے خلاف سخت کالم لکھ دیا, جس کے جواب میں نے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کے خلاف کالم لکھ دیا. تو ملک معراج خالد صاحب مجھ سے ناراض ہوئے کہ یہ میرا اور ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ تھا, آپ نے کیوں جوابی کالم لکھا, اور وہ مجھے لے کے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کے پاس چلے گئے کہ آپ جا کے ان سے معذرت کریں. اور ڈاکٹر صفدر محمود ملک معراج خالد صاحب کے اس عمل سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہ رونے لگے اور انہوں نے بھی معراج خالد صاحب سے معافی مانگ لی. تو میں نے یہ لکھا کہ اب ہمارے وہ بڑے جن کے دل بڑے ہوتے تھے وہ کہاں گئے, لوگ معاف کر دینے والے, درگزر کر دینے والے. اب تو میں نے کہا ہمارے جو چند کچھ بیوروکریٹ عرف بیوروکرپٹ ہیں, چند یا کچھ لکھا, کچھ کا لفظ استعمال کیا مجھے یاد ہے, کچھ بیوروکریٹ یا بیوروکرپٹ, ان کو تو اب اس طرح کی باتیں متاثر ہی نہیں کرتی. وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ باتیں کریں, غیر ملکی شہریت کیسے لی جا سکتی ہے, زیادہ دیر تک جو عہدے ہیں ان پہ کیسے رہا جا سکتا ہے, اور اس طرح کی چیز. اب وہ کسی کا نام لے کے نہیں لکھی, اس کا کوئی متاثرہ فریق نہیں ہے, اور جو میرے خلاف درخواست لے کے صاحب گئے ہیں وہ بھی اس کے متاثرہ فریق نہیں ہے, لیکن وہ چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ مطلب اگر کسی کا نام لے کے لکھیں تو وہ بہت بڑا جرم ہے, اور نام لے کے نہ لکھیں, جنرل بات کریں تو وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں اپنی جو اخلاقی روایات ہیں کہ ہم اب بالکل بات کرنے کو ترسیں گے, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. بٹ صاحب آزادی صحافت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آزادی صحافت یہ ہے کہ جس میں آپ اپنے پیشے کے تقدس کا پورا خیال کریں اور آپ دوسروں کی عزت کا بھی خیال کریں. ٹھیک ہے. یہ آزادی صحافت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا اپنا پروفیشن ہے آپ اس سے ہٹ کے اس حدود سے باہر نکل کے آپ لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں کریں. یہ میں اس کو وہ نہیں سمجھتا. تو ہمارے ہاں اصل میں
خاص اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے ہمارا، اس میں ہماری اخلاقی روایات کی اس قدر دھجیاں بکھیری گئیں کہ اس کے اثرات ہمارے پرنٹ میڈیا پہ بھی آ گئے اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آ گئے. حالانکہ سوشل میڈیا کا بالکل ایک اور طرح کا معاملہ ہے، پرنٹ میڈیا کا بالکل ایک اور طرح کا معاملہ ہے. آج بھی آپ اخبار پڑھیں، آج بھی آپ اخبارات کے ایڈیٹوریل پڑھیں، آج بھی آپ اخبارات کے کالم پڑھیں، آپ کو بالکل ایک مختلف زبان، ایک مہذب انداز اور وہ سب کچھ جو ہے وہ نظر آئے گا. آج بھی ہم جو پروگرام کرتے ہیں اپنے الیکٹرانک میڈیا پہ، اس پہ کئی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اخلاقیات کا بھی کسی حد تک وہ رکھا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ رکھتے ہیں جو بڑے ریت روایت والے اور بڑے جو صحافت کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں. باقی ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب میں نے اگر بیوروکریسی کی بات کی ہے، میں نے ہمیشہ جو اچھے بیوروکریٹ ہیں ہمارے، جنہوں نے بڑا نام کیا، ان کے بارے میں ہمیشہ اچھے الفاظ سے انہیں یاد کیا. وہ دنیا میں ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، کئی نام میں لے سکتا ہوں. تو اب اگر آپ نے جنرل بات کی ہے اور اس کو بنیاد بنا کے آپ کے خلاف درخواست دے دینا، یہ کیا اصول ہیں؟ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، مقابلے کے امتحان ماشاءاللہ پاس کر کے یہ لوگ آئے ہیں، تو ان کو تو بڑا تحمل اختیار کرنا چاہیے. بالکل. بٹ صاحب، پیکا ایکٹ اتنا سینسیٹیو کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے. یہ جو لوگوں کے دلوں میں غیر ضروری خوف پالے ہوئے ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ اب اپنا منہ صرف ڈینٹسٹ کے پاس جا کے ہی کھول سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاثر ہے، اس کو زائل کرنے کے لیے جو پیکا ایکٹ ہے، اس میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے، پھر اس کے دائرہ اختیار کو دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں نا، میرے خلاف جو پیکا میں یہ درخواست دی ہے، وہ تو ایک کالم اخبار میں چھپا ہے نا. اخبار تو اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہی نہیں ہے NCCIA کے. اس کے دائرہ اختیار میں تو الیکٹرانک میڈیا آتا ہے، سوشل میڈیا آتا ہے. کسی کی آپ نے تصویر چھاپ کے اس کی عزت خراب کی ہو، کسی کا نام لے کے اس کی عزت اچھالی ہو، یا اس پہ کوئی الزام لگایا ہو کرپشن کا، تو اس پہ تو وہ کاروائی بنتی ہے. اب اگر یہ، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا امتحان ہے NCCIA والوں کا، کہ ایسی چیز جس میں کسی کا نام ہی استعمال نہیں ہوا، اس کو یہ بنیاد بنا کے اب یہ دیکھیں گے. بڑے بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اداروں میں، یہ نہیں کہ ہمارے اداروں میں سارے ہی بہت اچھے، ہماری سیاست میں بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے جو یہ افسر شاہی ہے اس میں بہت اچھے لوگ ہیں. تو اب دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. میں تو ابھی اس پہ بالکل مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا. بالکل جی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے توفیق بٹ صاحب، جو کہ معروف کالمسٹ ہیں. فلک چوہان کو دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.